کہتے ہیں کہ وہ اقصائی چین جو ہے فوجی طاقت سے چین سے چھینیں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے اکھنڈ بھارت قائم کریں گے کہ آپ صرف چین اور روس اور ترکی کے اوپر تکیہ کریں گے تو اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. انڈیا نے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی رستہ ہے واپسی کا ان کے لیے؟ کیونکہ ان کے اپنے ہاں بھی اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی ہم سب کو بھی دے دی کہ ہم پوری دنیا میں اس معاملے پہ دوبارہ سے بات شروع ہو گئی. ہمارے لیے تو اس کرائسس میں ایک اپرچونٹی تھی. رستہ ہے کوئی واپسی کا؟ واپسی کا رستہ تب ہوتا ہے جب چلنے والا یہ فیصلہ کرے کہ میں واپس لوٹوں گا. جب بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے انتہا پسند جو ہیں وہ اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور اسی میں ان کی وجہ ہے، اسی میں ان کی فتح ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر چڑھائی کریں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اقصائی چین جو ہے فوجی طاقت سے چین سے چھینیں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے اکھنڈ بھارت قائم کریں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بلوچستان میں بھی آ جائیں گے، بلوچستان کو چھین لیں. یہی تو چاہتا ہے ہندوستان، یہی تو نریندر مودی اور موہن بھگوت اور جو ان کا جو کیا نام ہے امت شاہ چاہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے آنکھیں کھول لیں اور تیار ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی طاقت ابھری ہے. یہ اس لیے کہ ہندوستان اور آزاد کشمیر، پاکستان اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے رشتے اٹوٹ اور اٹل ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. براہ راست ایک اثر ہے کشمیر کاز کے اوپر. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ارد گرد جو معروضی حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دنیا اب شاید یونی پولر سے ملٹی پولر ہو رہی ہے، یا ہم پولر چینج کر رہے ہیں، نئی سپر پاور بن رہی ہے جو کہ ہمارے ریجن میں ہے یا بن چکی ہے. یہ سارے ایف اینڈ بٹس کے ساتھ امریکہ میں نئے صدر کے آنے سے اور اس بدلتی ہوئی ساری صورتحال سے کشمیر کاز، کشمیر ایشو کتنا متاثر ہوتا ہے؟ اچھا اثر ہوگا، برا اثر ہوگا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب سرد جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے شاید ایک دہائی کے لیے جو امریکہ ہے وہ یونی پولر جو نظام تھا اس کا قائد تھا. لیکن اس کے بعد ملٹی پولیرٹی آنا شروع ہو گئی. میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ اس کے بعد چین ابھر رہا تھا. جب آپ ارلی 2000 میں جائیں گی اس صدی کے آغاز میں تو اس کی جو معاشی ترقی بھی بہت تیز ہوئی اور ہندوستان وہ بھی ایک طاقتور رقیب کے طور پر ابھرا. اور پھر یورپین یونین سکتے ہیں. جب آپ ملٹی پولیرٹی کا ذکر کریں گے تو ہندوستان کو خارج نہ کیجیے گا. کشمیر کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 40 کے عشرے کی اواخر میں، 50 کی دہائی میں اور 60 کے عشرے تک جو ہے امریکہ ہماری مدد کرتا رہا کیونکہ ہم اس وقت اس کے حلیف تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں ایک توازن پیدا کیا اور 1995 کے بعد اس کا جھکاؤ واضح طور پر ہندوستان کی طرف ہو گیا. اور ہندوستان نے بھی ایسا پروپیگنڈا کیا، اس نے ساری دنیا میں تمام کیپٹلز کو یہ باور کروا دیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ اسلام آباد اور دلی کا معاملہ ہے، اس کا واشنگٹن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جنیوا یا نیو یارک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جو ہے اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا اور کسی تیسری قوت کی مصالحانہ کارروائیوں سے کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا یا ثالثی کے ذریعے. تو آپ آج بھی جائیں نا، اگر مثلاً فرض کیجیے کہ برطانیہ میں وہاں ہاؤس آف کامنز میں بیٹھیں تو اگر کوئی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ ایف سی او جو ان کا دفتر خارجہ ہے وہ کہیں گے جناب یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ہم ہندوستان اور پاکستان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں. تو میں یہ 5 اگست سے پہلے اور بعد کی سچویشن پہ آپ سے پرٹیکولرلی پوچھوں گی، لیکن ایک آپ نے لفظ استعمال کیا ثالثی، کوئی تیسرا فریق جو دو ممالک کے درمیان معاملہ ہے اس میں ثالثی نہیں کر سکتا. صدر ٹرمپ نے کہا ابھی جانے سے کچھ عرصہ قبل ہی 5 اگست سے پہلے پچھلے سال انہوں نے کہا جی کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو چیزیں بدل رہی ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو گیا مسئلہ کشمیر، تو ثالثی جیسی فضا بھی بن سکتی ہے؟ یو تھنک سو؟ دیکھیے، لیکن جو انہوں نے ثالثی کی بات کی تھی وہ تو لگا ایسا کہ ایک جھانسا ہے
کہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے وائٹ ہاؤس میں یہ کہا کہ انہیں نریندر مودی نے، یعنی ٹرمپ کو نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ وہ ثالثی کرے کشمیر کے اوپر۔ دوسرے دن جو ہے جو ان کا دفتر خارجہ تھا یا ان کا وزیر خارجہ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس قسم کی کوئی بات صدر ٹرمپ کو نہیں کہی۔ بعد میں صدر ٹرمپ جو ہے ان کی جو ریاست تھی، جو مثلا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا، وائٹ ہاؤس، انہوں نے جو ہے صدر ٹرمپ کی فیس سیونگ کے لیے کچھ بیانات دیے، لیکن ریاست جو ہے اس کے پیچھے نہیں تھی، کیونکہ جب کوئی ایک صدر جو اس وقت یعنی سابق صدر نہ ہو وہ اس قسم کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے پوری مشینری کی حمایت ہونی چاہیے، تو وہ نہیں تھی۔ دوسری یہ ہے کہ جب بعد میں ستمبر میں نریندر مودی سے یا پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اگر ہندوستان اور پاکستان دونوں آمادہ ہوں گے تو میں ثالثی کروں گا۔ اچھا یہاں تک، لیکن آپ کا سوال ذرا مختلف تھا کہ جناب کیا ثالثی کی فضا پیدا ہوئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ثالثی کی ذمہ داری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہے اور سیکرٹری جنرل کی ہے، اور چارٹر وہاں کے ایوانوں میں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے، ان کے سینوں پہ لکھا ہے، ان کے دماغوں میں مرتسم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی ہم باہر کیوں لے جائیں ثالثی کو، کیونکہ جو چیپٹر 6 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر ہے اس کے مطابق یہ ان کی ذمہ داری بن رہی ہے۔ یہ کیوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے؟ ادھر 20 لاکھ ہندوؤں کو پچھلے 3 مہینوں میں لا کر کشمیر میں آباد کر دیا گیا ہے، کشمیری لائنوں میں کھڑے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کشمیری ہیں، اور یہ زمین ان کی زمین ہے، یہ گھر ان کا گھر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس سلسلے میں بہت واضح اور دو ٹوک موقف ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھپ چھپ کے جو ہے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت بار ہم جب کشمیر کے مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ منافقت کر رہی ہے جب کشمیر کا مسئلہ آتا ہے۔ ویسے انسانی حقوق کی علم برداری بھی ان کے پاس ہے، انسانی حقوق کی جتنی تحریک آپ کہہ لیجئے دنیا میں جن کا بڑا اثر رہا وہ بھی اسی ویسٹ سے، اسی دنیا سے شروع ہوئیں، اور وہیں پہ ان کی کامیابیاں بھی ہیں۔ تو یہاں پہ انسانی حقوق، بہت سارے لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ آپ اس کو انسانی حقوق کی بنیادوں پہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ معاملہ سیاسی ہے، معاملہ سفارتی ہے، یا معاملہ انسانی ہے؟ ارجنسی کس کی ہے؟ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ سفارتکاری تو ضروری ہے، سفارتکاری بے حد ضروری ہے، اور وہ جو ہے ملٹی لیٹرل سفارتکاری کی ضرورت، سلامتی کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں 3-4 نکات جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کوئی مذاکرات کشمیریوں کی شرکت کے بغیر نہ ہوں، وہ رسمی ہوں یا غیر رسمی ہوں، یعنی یہ معاملات صرف دلی اور اسلام آباد میں نہیں حل ہوں گے، اس میں مظفر آباد اور سری نگر کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہتی ہوں، ہمیں ریزنز بھی بتا دیں کہ کیوں نہیں اب تک یہ سہ فریقی بنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ اگر وہ مذاکرات کے لیے مانے بھی، وہ کانگریس کے ہوں یا بی جے پی کے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کے قریب مت جاؤ کیونکہ 2 طرفہ معاملہ ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری شرط اول یہ ہونی چاہیے، شرط اول یہ ہے کہ کشمیری ہوں، اور شرط ثانی کہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہوں، اور ان کا نقطۂ آغاز جو بھی مذاکرات ہوں، جو بھی مشاورت ہو، اس کا نقطۂ آغاز وہ قراردادیں ہونی چاہیے جو متفقہ طور پر سلامتی کونسل نے پاس کی تھی۔ اچھا، دوسرے یہ آپ کا سوال تھا، ذیلی سوال تھا کہ جی آج تک کیوں نہیں ہوا، تو میرا اس کا یہ جواب ہے جو شاید آپ کا براہ راست جواب نہیں ہے، کیوں کا میں نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ ان کو شامل نہیں کیا گیا تو اسی لیے آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں۔ وہاں دہشت گردی کہہ رہا تھا، میں کل ان کے جو ہے اعداد و شمار پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ برس 140 آئے تھے دہشت گرد ادھر سے لائن آف کنٹرول سے کراس کر کے۔ اس طرح ہم نے بڑے کمال چابک دستی سے جو ہے ان کی تعداد گھٹا کے 30 کر دی۔ ہمارے ایلائز، آپ نے چائنا کا ذکر کیا، ہمارے ٹرکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم رشیا کے بہت اب قریب ہو رہے ہیں، اور میں پیراڈائم شفٹ تو نہیں کہوں گی، بہرحال ہماری ریجنل جو ڈپلومیسی کے نئے ہم دروازے بھی کھولنے کے لیے ہماری ولنگنس، انکلینیشن نظر آتی ہے ہمارے نظام میں۔ آپ کو لگتا ہے ہمارے اتحادی مؤثر ہو سکتے ہیں؟
یہ نیرو بیس ہے جی. آپ اگر کہیں کہ آپ صرف چین اور روس اور ترکی کے اوپر تکیہ کریں گے تو اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. خود چین کے امریکہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. خود رشین فیڈریشن کے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اگرچہ ان کے اختلافات بھی موجود ہیں، شدید اختلافات ہیں. میں اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں کہ ان کے روابط موجود ہیں. ترکی جو ہے نیٹو کا حصہ ہے، اس کا جو ہے ایک اپنا مقام ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا دائرہ اثر جو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. OIC کا کیا کردار ہے؟ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں تو کشمیر کے سلسلے میں جب ان کی مدد مانگتے ہیں، مطلب پوری کی پوری تنظیم کی سطح تک تو ہے، یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی سطح تک تو ہے، لیکن جب ہم ان کو ویسے بڑے بڑے ممالک، اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک سے مانگتے ہیں کشمیر کے سلسلے میں مدد، تو وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کے امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یعنی آپ جو ہے ایک قسم کی بائی پولر ورلڈ آرڈر پہ یقین مت رکھیں کہ ایک بلاک یہ بن گیا، ایک بلاک یہ بن گیا، اور اس میں جو ہے یہ قسم کی زیرو سم گیم کا آغاز ہو گیا ہے. جو لوگ ہیں مثال کے طور پر، جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چین ہو، ہندوستان ہو، جاپان ہو، وہ ملٹی ڈائمینشنل پالیسی جو ہے اس کو پرسیو کر رہے ہیں. وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی جو ہے اس میں یقیناً کشمیر جو ہے اس کو مرکز میں ہونا چاہیے، اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری پالیسی جو ہے وہ پریگمیٹک ہونی چاہیے. یعنی اس میں یہ لچک ہونی چاہیے کہ اس سے ہم تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر کے پاکستان کے مفادات کو بڑھا سکیں.